اور اس وقت میرے ساتھ آپ حوالہ نکال لیجیے 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس کی 30 آیت پڑھیں گے ہم۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کی پڑھے ہوئے اس سارے ورسز کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہر روز ہمیں ایک نیا سے نیا پھر ہم پر عشاء کرتا ہے، اور آج بھی ایک یہ حوالہ جو ہے اس میں ہم ان الفاظ کو لیں گے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا۔ ہمیں ایک تخاطب، ایک خطاب ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم ایک کیا ہو؟ خط ہو۔ اور کلام مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جن میں طرح طرح سے ہمیں طرح طرح کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نمک ہو، تم میری بھیڑیں ہو اور میں تمہارا چرواہا ہوں۔ اور پھر تم عمارت ہو۔ کبھی کبھی خدا لکھتے ہیں کہ تم ڈالیاں ہو اور میں انگور کا حقیقی درخت۔ اور یوں سمجھیں کہ جیسے جیسے ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے جاتے ہیں ہمارا خدا جو ہے پیار سے ہمیں کچھ نہ کچھ خطابات دیتا رہتا ہے۔ اور آج کیا لکھا ہے؟ تم مسیح کا خط ہو۔ خط جو ہے آج کل تو کوئی یہ رہا ہی نہیں ہے سیزن کہ جیسے خط پہلے ہم لکھا کرتے تھے اور وہ 1 ماہ کے بعد ملتا تھا، 2 ماہ کے بعد ملتے تھے۔ مجھے اکثر نہیں تھا کہ پاپا کے خط 2 ماہ کے ملتے تھے بعد، اور میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ پتہ نہیں 2 مہینے کیا ہوتا ہے جو پہلے مہینوں کی سچویشن لکھ رہے ہیں۔ میرے خط بھی اسی طرح ملتے تھے، اور پھر وہ خط لپٹا ہوتا تھا ایک الگ سے اینولپ میں جن کے اوپر ٹکٹ لگی ہوتے تھے، ٹکٹس لگے ہوتے تھے، اور ایڈریس کیا جاتا تھا مس فلان فلان گلی نمبر اور جگہ کا نام۔ اور پھر ایک ایسا بھی تھا بہت پرانا جو براؤن رنگ کا خط ہوتا تھا۔ کیا کسی نے دیکھا وہ براؤن رنگ کا خط جو ڈاکیا بھی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نیکڈ، جو ماں باپ نے لکھا ہے وہ ڈاکیا بھی پڑھ لیتا تھا کیا لکھا گیا ہے، ساتھ ہی ٹکٹ ہوتی تھی اور وہ خط پہنچ رہا ہوتا تھا اور مکتوب علیہ کو مل جاتا تھا، اور وہ پھر بڑے آرام سے پڑھا کرتا تھا۔ میرے بہنوں عزیزوں، خطوط جو ہیں کچھ خوشی کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ غمی کے بھی ہوتے ہیں۔ آمین، میرے ساتھ رہیے۔ کچھ خوشی کے اور کچھ غمی کے۔ کبھی کسی کی شادی ہے تو کبھی پتہ چلتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن
آج جو ہمیں خطاب ملا ہے وہ کیسا خط ہے جو مکمل طور پر مسیح یسوع کے حوالہ سے ہے. ایسا خط جس میں مسیح یسوع کی گواہی شامل ہے. اگر وہ خط کسی کو مل جائے تو آپ دیکھیں مکتوب علیہ کا کتنا ایک مقام ہو جاتا ہے کہ اس کو مسیح کا میسج ملا ہے. آمین. اگر اس خط میں باقاعدہ کلام کی باتیں ہوں، اگر اس خط میں بیپٹزم کی باتیں ہوں، اگر اس خط میں زندگی کی باتیں ہوں، اگر اس خط میں اچھی خوشی قربی کی باتیں ہوں، محبت کی باتیں ہوں، تو جس تک وہ خط پہنچے گا بڑا خوش ہوگا. آمین. صاحب کبھی آپ ملے کسی سے؟ آگے ذرا آ جائیں. جب بھی کسی شادی پہ جاتے ہیں، عزیزوں کے پاس آتے ہیں، تو ان کے پاس ایک گواہی ہوتی ہے، اور وہ یہ گواہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا خط ہے جن میں کیا ہے؟ مسیح کی گواہی ہوتی ہے. مسیح کی گواہی ہوتی ہے. اسی لیے پالوس کہتا ہے تم مسیح کا خط ہو. مسیح کی گواہی تمہارے اندر ہوتی ہے، اور جب یہ خط کسی کو ملتا ہے تو مسیح کی گواہی اس تک پہنچی. مسیح کے معجزات بہت سے آپ شیئر کرتے ہیں. وہ تو اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑوں کو پاک صاف کرتے ہیں، لنگڑوں کو چلاتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. بہت سے شاگرد جو ڈر اور خوف کے اندر تھے، ان کے اندر سے خوف اور ڈر کو نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا زندہ خط ہیں جو جب بھی کسی سے ملتے ہیں خوش کر دیتے ہیں. جب بھی کسی سے ملتے ہیں اس کو اطلاع دے دیتے ہیں مسیح کی. جب بھی کسی سے ملتے ہیں مسیح کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں. جب بھی کسی سے ملتے ہیں زندگی کی باتیں کرتے ہیں، خوشی کی باتیں کرتے ہیں. اور پالوس کا یہی مطلب ہے تم مسیح کا خط ہو. آمین. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے کسی فلم کی بات کی ہو؟ جب سے 94 کے اندر میں آیا، بپتسمہ لیا، اس کے بعد میں نے کسی مووی کی، کسی ایسی بات کی، بس یہی خدا کا کلام دیا، جو مجھے ملا ہے وہ میں نے آپ کو. آمین. آمین. پلیز بیٹھیے. یہ ایک ایسا خط ہے جس کے اندر دنیا کی باتیں نہیں ہیں. ایسا خط ہے جس کے اندر کسی فلم کی باتیں نہیں ہیں. ایسا خط ہے جس میں صرف اور صرف مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے. آمین. آج اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں ٹائٹل کیا ملا ہے؟ تم مسیح کا خط ہو. اور ایسے خط کے لیے لکھا ہے تم زندہ خط ہو. کیونکہ جو کچھ تمہارے اوپر یا تمہارے دل پر لکھا گیا ہے وہ مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے. جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ مسیح کے بارے میں بولتے ہیں. اس لیے پالوس کیا کہتا ہے؟ تم مسیح کا خط. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے تم مسیح کا زندہ خط. اور اگر ہم خط ہیں تو خط کا مطلب ہے یہ ضرور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، پیغامات اس میں ہو، اس میں کچھ لکھا جائے، اس میں کسی چیز کی خوشخبری دی جائے، اس میں کسی چیز کے لیے اناؤنسمنٹ کی جائے اور تیاری کی جائے کہ تیار ہو جاؤ. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. آمین. میں ایک ایسے خط کی بات کروں گی جو خود آج ہم سے مخاطب ہے کہ تم خدا کے زندہ خط ہو. پالوس رسول جو کہ
خدا کے لوگوں کو اور شاگردوں کو ستاتا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ ایک دم سے آسمان کے اوپر تیز روشنی اور ایک جلال چمکا، اور لکھا ہے، کلام میں تو لکھا نہیں لیکن مورخ لکھتے ہیں، بڑے بڑے آتھرز اور علماء لکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار تھا، کیونکہ وہ پکڑوانے کے لیے وہ جاتا تھا، مسیحوں کو پکڑ کر، ان کو باندھ کر، ان کو گھسیٹ کر لے کر آتا تھا۔ اس لیے جو اس دور کام کرتے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، وہ کبھی گدھوں پر سوار نہیں ہوتے۔ اس لیے اس مورخ نے کہا وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ لکھا ہے جب روشنی اس کو چندھیا دیا، اس کو جگہ نہ ملی، تو لکھا ہے وہ گر پڑا۔ وہ کیا ہوا؟ گر پڑا۔ میرے ساتھ ذرا اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب نکالیے پلیز۔ اعمال کی کتاب اعمال 9واں باب اس کی 7ویں آیت۔ اعمال 9واں باب اس کی 7ویں آیت۔ اعمال 9واں باب۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز آئی، اے ساؤل اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ آمین۔ آج ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے تم ایک خط ہو، لیکن آپ نے دیکھا اس کا کیا حال تھا؟ خداوند کے لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ پکڑواتا تھا، اور لوگوں کو باندھ کر لے کر آ کر قید میں رکھتا، اور ان کو مار کر ان کو موت تک پہنچا دیتا تھا، اور خوش ہوتا تھا اور ان کے کپڑوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے تو خداوند کا ایک بڑا کام کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ مسیح یسوع فی الحقیقت نجات دہندہ ہے، اور وہ ہمارے لیے آیا۔ آج اگر ہم مقابلہ کریں ان باتوں کا اور اس بات کا، تو وہ کیسا خط تھا؟ بے رنگ خط تھا، پہنچتا ضرور تھا، لیکن کیا تھا؟ اس کو علم نہیں کہ میری عبادت کیسی ہے، اس کو علم نہیں تھا
کہ میرے اوپر روح القدس کی مہر نہیں ہے، اس کو علم نہیں تھا کہ میں کس کے وسیلہ سے جا رہا ہوں اور کس کے پاس جا رہا ہوں، اس کو کسی بات کا نالج ہی نہیں تھا، اس کو نئے عہد نامہ کے مسیح یسوع اور اپنے نجات دہندہ کا علم نہیں تھا، بغیر علم کے تھا۔ سو آپ دیکھیں ایک شخص جو آج کہہ رہا ہے تم خط ہو، اور وہی شخص اس سے پہلے کیا ہے، وہ خود بے رنگ سا خط ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اس تعلیم کو لے کر مسیح کو بطور نجات دہندہ، مسیح کو بطور شافی، مسیح کو بطور قربانی دینے کے، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، سلامتی کی قربانی، اور ہمارے لیے جو وہ مصلوب ہوا، مصلوب مسیح کو اگر کوئی لے کر نہیں جاتا اور کوئی دوسری تعلیم اس کو دیتا ہے تو میرے بھائیوں وہ خط اوریجنل خط نہیں بلکہ وہ بے رنگ سا خط، جس کے اوپر نہ مسیح کی سنت، نہ مسیح کی مہر، نہ روح القدس کی مہر، نہ خداوند کے کلام کی مہر، اور نہ ہی بپتسمہ کی مہر، اور نہ ہولی بیپٹزم کی مہر۔ آج کون کون ہے جو ان مہروں سے خالی ہے؟ اگر ان مہروں سے خالی ہے تو یقین کیجئے کہ اوریجنل خط نہیں ہے، جس کے اوپر روح القدس کی مہر نہیں، جس کے اوپر بیپٹزم کی مہر نہیں، جس کے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کی مہر نہیں، پھلوں کی مہر نہیں، ہتھیاروں کی مہر نہیں۔ ایسا خط وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک بہت فروٹفل خط ہوں، یا میں کسی کے فائدے مند کا خط ہوں، یا میں خود کسی کے کام آ سکوں گا۔ نو اینڈ نیور۔ آج اگر ہم دعائیا میٹنگ میں ہیں تو اپنے اپنے خط کو ٹٹولیں، کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے خدا کے گھر میں بیٹھ سکوں؟ کیا میں ایسا خط ہوں کہ میں دوسروں تک پہنچ کے اس کے لیے بلیسنگ کا باعث بنوں؟ کیا میں ایسا خط ہوں جو میں پولس رسول کے کلام کے مطابق مجھے ناپا تولا جائے تو میں اس کے مطابق ٹھیک ہوں؟ یاد رکھیں، جب شاگردوں کو دیکھا گیا تو شاگردوں کو خدا نے تولا، پرکھا، ان کا وزن کیا اور ان کو حکم دیا۔ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اس میں دیکھیں تو خدا نے پطرس رسول کو 3 دفعہ کہا، اے پطرس کیا تو مجھے عزیز جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا میں تو تجھے عزیز جانتا ہوں۔ خداوند نے کہا اگر تو مجھے عزیز جانتا ہے تو میرے بندے چرا۔ اس خط کو کیا کر رہے تھے خداوند؟ انوائنٹ، اس کو انوائنٹنگ کر رہے تھے اس کی۔ اے پطرس، شمعون پطرس، کیا تو مجھے عزیز جانتا ہے؟ اس نے کہا خدا میں نے تو کہا ہے میں عزیز جانتا ہوں، پھر کیا کر تو میری بھیڑ بکریاں چرا، میرے بھیڑیں چرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے خداوند، اور 3 دفعہ پھر کہا میرے برے چرا اور میری بھیڑیں چرا، ان کی نگہبانی کر۔ جب خدا ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے تو جانیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں ایک بطور خط کے، ایک انوائنٹنگ لیٹر کے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، اور ہم کیا کریں؟ ہمارا کام بنتا ہے اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے چرچ کو،
اپنے ریلیٹیوز کو اور اپنی کلیسیا کو ہم وہاں تک لے کر جائیں جہاں تک مسیح یسوع لے کر گئے ہیں اپنے شاگردوں کو. انہوں نے اپنے شاگردوں کو کر کے دکھایا ہے. میرا اور آپ کا خدا تو آسمان سے آیا اور وہ سراسر پاک. کلام مقدس میں لکھا ہے ایک کمباری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع کا مطلب ہے بچانے والا، چھڑانے والا، کفارہ دینے والا. اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب بشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس قدر بلند والا خدائے قادر مطلق خدا ہوگا. وہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا بیپٹزم لینا، لیکن اس نے ہمارے لیے ایک ایسا وہ خط بن گیا تاکہ میرے جیسے یہ بن جائے. اس نے ہمیں کر کے دکھایا. 40 دن آزمایا گیا، بیپٹزم لے کر آسمان سے کبوتر آیا اور لکھا ہے کبوتر پاک ہوتا ہے، آسمان سے روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا اور آواز آئی آسمان سے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. آج ہمارے خدا کی یہ آواز ہمیں ملنی چاہیے، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں. ہمارے خطوط، ہمارے خط ایسے ہونے چاہیے، صاف صاف اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمیں کس کس لکھی ہوئی چیز کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کے بارے میں اچھی اچھی باتیں معلوم ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر لکھی ہونی چاہیے، ہماری تعلیم میں سچائی ہونی چاہیے. آج دیکھیں آپ اپنے کو ٹٹولے، کیا اوریجنل میرے اندر ایجوکیشن ہے؟ کیا جو کچھ کلام میں لکھا ہے کیا میرے اندر وہی ایجوکیشن ہے؟ کیا واقعی میں صحیح مسیحی ہوں؟ اگر میں مسیحی ہوں تو میں ضرور ہی ایک اچھا خط کہلاتا ہوں. پھر دیکھیں کیا جو خدا مجھے ایک خط کہہ رہا ہے تو میرے اندر محبت ہے، خوشی ہے، تسلی ہے، مہربانی ہے، علم ہے. جب میں دوسرے تک پہنچوں گی کیا میں اسے محبت دے سکوں گی؟ کیا میں اسے خوشی دے سکوں گی اپنی باتوں سے؟ کیا میرا خط پا کر وہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ کیا میرا خط پا کر وہ حیران تو نہیں ہوگی؟ کیا میرا خط پڑھ کر وہ ایک دم سے الرجی تو نہیں ہو جائے گی؟ ہاں، سچائی سے ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا میرے پاس میرے دل کی تختی کے اوپر کیا ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو آپ نے مسیح کا خط بنانا ہے جس کے اوپر اچھی چیزیں لکھی گئی ہیں. یہ دیکھیں یہ نیا عہد نامہ، یہ پرانا عہد نامہ، ہمیں اس کے اوپر پوری باتیں لکھی ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نیا عہد نامہ ہے، اس میں شاگردوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. روح القدس نے لکھوایا اور شاگردوں نے لکھا. ابتدائی کلیسیا ہے، لیٹرز ہیں، مکاشفہ ہے، اور اسی طرح پرانا عہد نامہ ہے اور اس میں کتابیں ہیں، زبور ہے، پرستش کی، ستائش کی، ہر چیز ہے، نبیوں کے ہیں صحیفے. ہمارے اندر کیا ہے؟ نجات کی باتیں ہونی
ہونی چاہیے، مسیح کے خون کی باتیں ہونی چاہیے. جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں. یاد رکھیں اپنی گفتگو میں نئے عہد کو رکھیں، اپنی گفتگو میں پہاڑی وائز رکھیں، اپنی گفتگو میں مسیح کی موزانہ قدرت کو رکھیں، اپنی گفتگو میں پالوس کے خط رکھیں. جب بھی ملے ایک دوسرے سے آپ کی باتیں گھریلو باتیں نہ ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں. اگر آپ بات کریں تو کلام کی کریں، ادروائز پھر آپ خط نہیں ہیں. خط میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ لکھا جاتا ہے. آمین آمین آمین. ہم دیکھیں گے 4 باتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ خط جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. آمین. نمبر 1، خط کو داغ دھبوں سے الگ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہو؟ داغ دھبے نہ ہو، نہ چھری نہ داغ. صاف ستھرا خط لکھا ہونا چاہیے. مثال میں لکھا ہے مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں. اگر مردہ مکھیاں عطر کو بدبودار کرتی ہیں تو داغ دھبے بھی خط کو بدنما کر دیتی ہیں. یاد رکھیں دھبوں سے الگ کلین زندگی واضح. یہ بے شک ابتدائی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم دعائیا اور شفائیہ عبادت میں آتے ہیں تو دعائیا ماحول اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے خطوط، ہمارے خط جو ہیں یہ صاف 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 لکھی ہو. نمبر 1، ایسا خط جس میں داغ اور دھبا نہ ہو. ہڈن بیوٹی، خوبصورتی ہو اس کے اندر چھپی ہوئی. وہ پتہ چلے کہ ہاں میں ایک ایسا خط ہوں جب دوسروں تک پہنچوں گا اس میں بھی خوبصورتی آ جائے گی جو کلام کی خوبصورتی ہے. ہیونلی بیوٹی، مسیح کی خوبصورتی. اور اگر ہمارے میں ہڈن بیوٹی نہیں ہوگی اور ہمارے داغ دھبے ہیں ہمارے خط کے اوپر، تو یاد رکھیں یہ دوسروں کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. نمبر 2، خط کی سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ خود سے پرانے عہدنامے اور نئے عہدنامے کو جانتے ہیں، نبیوں کی باتیں، شاگردوں کی باتیں، خداوند کی تعلیم، ہر ایک سوال کا صحیح جواب، تو پھر اگر خط کی سمجھ آتی ہے پڑھنے میں تو سمجھیں وہ خط جب دوسروں تک پہنچے گا تو وہ اچھی طرح سمجھا سکتا ہے کہ ہاں جو کچھ میرے اندر لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا. خط تھا، دھبا اس کے اوپر نہیں تھا، اس کی پہچان تھی. کہتا ہے پہلے میں مسیحوں کو پکڑتا تھا، اب مجھے مسیح نے پکڑ لیا ہے. آمین. کہتا ہے اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ پہ زندہ ہے. آمین. خداوند خدا نے اس کو پکڑ لیا، خداوند خدا کا وہ بن گیا. میں نے گیت اس پہ لکھا تھا، پالوس کا خط کلیسیا کے نام. بہت خوبصورت یہ گیت تھا. کبھی وقت ملا تو ضرور ہم اس پہ بھی بات چیت کریں گے اور گائیں گے. لیکن پالوس
سے کہیں اونچے مقام پر چلا گیا. کہتے ہیں اگر تم شاگرد ہو تو میں بھی اسی کا شاگرد ہوں. اور وہ تو کہتا ہے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا چلا جاتا. آمین. نمبر تیسرا میں نے بتایا کہ خط کو داغ دھبوں سے پاک ہونا چاہیے. خط کی پہچان ہونی چاہیے. پہچان کے لیے کافی میں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں، لیکن خط کی پہچان کیسے ہونی چاہیے؟ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 22 آیت ذرا دیکھیے. دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 22 آیت. میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس وشواس سے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکم جاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو. صاف صاف ان کو بتاتا ہے اگر تم نے قائم رہنا ہے تو کس میں؟ ایمان ہی سے تم قائم رہو. اور اگر اس خط میں ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ ایمان کا اظہار کوئی کر کے دیکھے. خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے آمین. ایمان، فیتھ، 5 چیزیں ہیں. فیتھ، بیپٹزم، واٹر بیپٹزم، ہولی بیپٹزم، اور اس کے بعد فیلوشپ ود چرچ باڈی. 5 چیزیں ہیں. اگر آپ ان میں قائم ہیں تو آپ ایک اچھے خط ہیں. اور اگر آپ ان میں قائم نہیں ہیں، کیونکہ خدا ان کا بندہ کیا کہتا ہے ان میں اگر، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو. ایمان ہی سے. اور ایمان کیا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب کو. ایمان کیا ہے؟ اس کا اقرار کرنا اور بیپٹزم لینا. اس کا اقرار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا. اس کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. اگر یہ 5 چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے خط نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو ٹٹولیے، پہچانیے. دعائیا گروپ میں آتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا خطوں کو پہچانتا ہے. اس کے سامنے کسی کا خط چھپا نہیں ہے. اگر خط غلط میں بھی ہو تب بھی وہ جانتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے ہمیں، وہ دور سے ہمیں جان لیتا ہے. آمین. نمبر تیسرا خط کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اور نمبر 4 سن لیں، خط جو ہے ہماری زندگی کا وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خط کو کتنے لوگوں تک پہنچائیں گے. آمین. اپنے اندر ٹارگٹ رکھیے. مسیح یسوع نے 33.5 برس وہ دنیا میں رہے. ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے نجات کے کام کو پورا کرنا ہے. اور وہ نجات کے کام کو پورا اس نے کیا. شاگردوں کا کیا ٹارگٹ تھا؟ میڈیٹرینین سی، پورا یورپ، ان میں خداوند کے کلام کو پورا پھیلانا ہے اور ان کو مسیح کے نام میں بیپٹائز کرنا ہے. اور ایسا ہوا. آج ہم جو خطوط ہیں ہمارا کیا ٹارگٹ ہے؟ ہمارا کیا ٹارگٹ ہے؟ کیا ہم بیپٹزم کو لائیں گے؟
लोगों को लाएंगे कि बैप्टिज्म में लोगों तक 5 लोग बता दें कि 5 लोगों तक हम मसीह का कलाम लेके जाएंगे, 3 लोगों तक मसीह का कलाम लेके जाएंगे, 2 लोगों तक, 1 लोग तक, 1 आदमी तक, और उसको हम चर्च में लाकर बैप्टाइज करवाएंगे। आज से 30 साल पहले जब मैंने ये अपनी इवेंजलिज्म को और बाइबल कॉलेज को शुरू किया तो हमारे अंदर ये था कि हम हर महीने कितने बपतिस्म करवाएंगे, ये गोल होता था हमारे पास। कितनी विजिटेशन होगी, कितने लोगों तक हमारा ये कलाम जाएगा और कितने लोग खुदावंद में आए हैं, कितने लोगों ने खुदावंद को कबूल किया है। अगर हम अकेले ही आए, अकेले ही हम आके अकेले ही चले जाएं तो मुझे बताएं क्या फायदा है। मसीह यूसुफ अकेले, साथ में 2-3 शागिर्द और 3-3 हजार लोग, 5-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसके मौजज़ात को देखते थे, मान भी जाते थे। लेकिन चूंकि जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो मसीह मसलूब हुआ तो लिखा सब भाग गए, शागिर्द भी भाग गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब मसीह जिंदा हुआ, बहुतों ने उस पर ईमान लाकर निजात को पाया। उन्होंने कहा हमारी आंखों ने देखा है मसीह मसलूब को, उसकी बहती धारा को, 3 मन की स्लीव को जो उसके ऊपर थी। वो ऐसे खत थे जिनका एक उन्होंने रखा हुआ था कि किस तरह हमने अपने टारगेट को लेकर चलना है। पतरस का एक टारगेट था, एक ऐसा शरीर था जो कि टेक्सला में आया नाम तुमा के अंदर भी एक टारगेट था, मैंने पाक को हिंद में जाना है जहां पर खुदा के कलाम को मैं पहुंचाऊंगा। आज हमारे अंदर क्या टारगेट है? हम खत है, और खत तो बहुत फायदेमंद होता है जब वो डाकखाने में से निकलता है, घर 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 घर। क्या टारगेट है आपका? याद रखिए, आप एक अच्छा मसीह का खत बनने की कोशिश करें। अपनी पहचान रखें, अपने टारगेट को वाज़ेह करें। टारगेट एक ही है कि आपके वसीला से बहुत से लोग खुदावंद में आए। आपके वसीला से बहुत से लोग बैप्टिज्म लें, आपके वसीला से ईमानदार लड़कियां, ईमानदार लोग, ईमानदार बच्चे पैदा हों। कोशिश करें आप जिस जॉब में हैं वहाँ पर जवान बच्चियों को, आप जिस हॉस्पिटल में हैं जवान बच्चियों को इसकी तालीम दें। लेकिन किनको? हमारे अपने लोग भी उस दायरे में नहीं अभी तक आए जिस दायरा में एक अच्छे खत को होना चाहिए। अपने टारगेट को जानिए और एक अच्छे खत में जो चारों सफ़ात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक आयत चुन लें, बहुत सारी आयत हैं जो खुदा के बंदा पौलुस भी कहता है। पौलुस की एक आयत बहुत खूबसूरत है, वो कहता है मैं निशान की तरफ भागा चला जाता हूँ उस इनाम को हासिल करने के लिए। आमीन। आप खत हैं, अपने खत पर एक आयत ज़रूर लिखें जिसके वसीला से आपको हर वक्त बरकत मिले, ताकि वो खत दूसरों के लिए भी फायदेमंद जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।